السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سجل علی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ ابوظہبی میں پبلک بسوں پر اب مفت سفر ہوگا، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے شاندار اسکیم متعارف کروا دی۔ ابوظہبی کے میونسپلٹی اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 جنوری 2021 سے شاندار آفر کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت لوگ پبلک بسوں پر مفت میں سفر کر سکیں گے۔ اس پیشکش کا مقصد ابوظہبی میں ٹریفک میں کمی لانے کے لیے ذاتی گاڑیوں کی بجائے بسوں کے استعمال کی ترغیب دینا ہے، تاکہ سڑک پر گاڑیوں کی تعداد کم سے کم ہو سکے اور پارکنگ کے مسائل پر بھی قابو پایا جا سکے۔ یہ سروس ابوظہبی ٹول گیٹ سسٹم کے افتتاح کے روز ہی لانچ کی جا رہی ہے۔ بسوں پر اس مفت کے سفر کے آغاز کے حوالے سے گاڑیوں کے مفت پارک کرنے کے لیے پارکنگ مقامات مختص کر دیے گئے ہیں، جہاں پر بسیں آ کر رکیں گی اور لوگ ان پر سوار ہو کر اپنی منزل پر پہنچ جایا کریں گے، اور پھر واپسی پر یہ بسیں انہیں پارکنگ والے مقامات پر ہی اتار دیا کریں گی تاکہ وہ اپنی گاڑیاں لے کر واپس جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے شیخ محمد بن زائد سٹی میں 500 گاڑیاں پارک کرنے کے لیے مختلف مقامات مخصوص کیے گئے ہیں، جبکہ 500 گاڑیوں کی فری پارکنگ الشہامہ میں رکھی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پارک اینڈ رائڈ اسکیم کے تحت 2 طرح کی سروسز متعارف کروائی گئی ہیں، سروس نمبر 104 اور 411۔ سروس نمبر 104 کے لیے مسافر بسیں الحویم سٹی محمد بن زائد سٹی سے روزانہ روانہ ہو کر ابوظہبی مین بس سلطان بن زائد النہیان اسٹریٹ، الوادع مال، حضا بن زائد اسٹریٹ، اتصالات بلڈنگ، شیخ راشد بن سعید اسٹریٹ اور شیخ راشد بن سعید اسٹریٹ اور خلیفہ اسٹریٹ کے انٹرسیکشن پر قصور الحسن گزریں گی۔ یہ سفر 50 منٹ میں ختم ہوگا۔ سروس نمبر 104 شہامہ فن اسمبلی پوائنٹ سے شروع ہو کر ابوظہبی میں بس اسٹیشن، سلطان بن زائد النہیان اسٹریٹ، مریم بنت سعید مسجد پارکنگ اور ابوظہبی سینٹرل پوسٹ آفس پارکنگ، سلطان بن زائد اسٹریٹ پر اولدانہ کے علاقے میں اور شیخ خلیفہ سلطان بن زید اسٹریٹ پر جا کر ختم ہوگی۔ اس سفر کا دورانیہ بھی 50 منٹ ہوگا۔ یہ دونوں بس سروسز ہفتے سے لے کر جمعرات تک صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ ہر روز پارک اینڈ رائڈ سروس کے تحت 58 بسیں روانہ ہوں گی، تاہم سماجی فاصلے کی پابندی کے لیے ہر بس میں صرف 24 نشستوں پر مسافر بیٹھ سکیں گے۔ گاڑیوں کے ڈرائیورز کی جانب سے سروسز کارڈ زیادہ سے زیادہ 3 افراد کے لیے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک خود ڈرائیور اور باقی 2 اس کی گاڑی کے مسافر ہوں گے۔ یہ کارڈز پارکنگ ایریا میں دستیاب ہوں گے۔ یہ کارڈ صرف 1 دن کے لیے کارآمد ہوں گے، جسے پورے ابوظہبی میں کہیں بھی 1 روز کے لیے جتنا چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے دیگر افراد کو سفر کروا کر ان سے رقم وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو شخص کارڈ کے بغیر مخصوص بس میں سفر کرتا پایا گیا، اس پر 200 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ مزید اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، ابوظہبی میں انٹرسٹی بسوں کو 31 دسمبر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں انٹرسٹی بسوں کو کل سے دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر سے ابوظہبی سے آنے والی انٹرسٹی بس دوبارہ کام کا آغاز کر دیں گی۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کے مطابق اماراتی شہروں کے درمیان 31 دسمبر سے ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق انٹرسٹی پبلک بس سروس دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اس دوران کورونا کی وجہ سے حفاظتی اقدامات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ گاڑیوں میں 50% افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ مسافروں اور ڈرائیوروں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی شعبے کے لیے خوشخبری، اماراتی حکومت نے نئے سال کے لیے تعطیل کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں، متحدہ عرب امارات میں نئے سال کا جشن بھرپور انداز سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اماراتی حکومت نے نجی اور سرکاری شعبے کے لیے شاندار اعلان کر دیا ہے۔ وزارت انسانی وسائل و معمارتائزیشن کی جانب سے نئے سال کے موقع پر تمام افراد کو تعطیل کا تحفہ دے دیا ہے۔
یکم جنوری بروز جمعۃ المبارک امارات میں نئے سال کی چھٹی ہوگی۔ یہ اگلے سال کی پہلی تنخواہ کے ساتھ ملنے والی چھٹی ہوگی۔ اگرچہ امارات میں جمعے کو عام تعطیل ہوتی ہے، اس لحاظ سے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تاہم جن افراد کے ہفتہ اور اتوار کے روز تعطیل ہوتی ہے وہ جمعے کے روز نئے سال کی چھٹی مل جانے کی صورت میں 3 چھٹیوں کا لطف اٹھا سکیں گے اور نئے سال کے جشن کی تقریبات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2021 اور 2022 کے لیے نجی اور سرکاری شعبے کے لیے آفیشیل تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تعطیلات کی فہرست میں سال 2021 کے لیے 14 سے 15 چھٹیاں ظاہر کی گئی ہیں، جن کا دار و مدار ریت الہلال پر ہوگا۔ سال 2021 میں امارات میں یکم رمضان کا چاند اگلے روز 13 اپریل کو دکھائی دے گا، اس لحاظ سے امارات میں پہلا روزہ 14 اپریل کو ہوگا، جبکہ یکم شوال کا چاند 11 مئی 2021 کو طلوع ہوگا، تاہم یہ 12 مئی منگل کے روز ہی دکھائی دے گا، جس کی وجہ سے عید الفطر 13 مئی 2021 کو ہوگی۔ 10 جولائی 2021 کو یکم ذی الحج کا چاند نظر آنے کا بھرپور امکان ہے۔ ایسی صورت میں عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج 20 جولائی بروز منگل ہوگی، جبکہ حج ایک روز قبل 19 جولائی کو ہوگا۔ واضح رہے کہ اب عید الفطر کے موقع پر نجی اور سرکاری سیکٹر کو 3 روز کی تعطیلات ہوتی ہیں، تاہم اگر ہفتہ وار تعطیلات بھی آ جائیں گی تو کئی بار 5 تعطیلات بھی ہو جاتی ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اگلے سال یکم ہجری 10 اگست کو ہونے کا بھرپور امکان ہے، اس روز منگل ہوگا۔ اس طرح ہفتہ کے لیے درمیانی دنوں میں لوگوں کو نئے اسلامی سال کی تعطیل کی بدولت آرام اور سکون ملے گا۔ UAE میں اگلے سال 2021 میں اماراتی سرزمین پر یوم وطنی کی 50ویں سالگرہ منائی جائے گی، جس کے لیے خصوصی جشن اور شاندار تقریبات کا اہتمام ہوگا۔ یوم شہداء اور یوم وطنی کی تعطیلات اگلے سال بدھ، جمعرات اور جمعہ کو ہوں گی، جس کی وجہ سے تمام افراد کو ویکنڈ پر 2 اضافی تعطیلات بھی مل جائیں گی، جس دوران وہ جی بھر کر سیر و تفریح کر سکیں گے یا اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں گے۔ ان خبروں کو اردو میں جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور UAE کی ہر خبر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ، اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔